السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کی تمام خوشیاں اور نعمتیں آپ کا نصیب ہوں۔ تو رمضان سیریز میں آج میں 29ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے۔ دیکھیے آگے رمضان المبارک کا 30واں روزہ جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں، 29واں لاسٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو 29ویں روزے کی عبادات اور وظائف ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری روزے کی عبادات اور وظائف ہو، تو آپ ان کو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور انعامات نصیب فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 ماہ میں سے رمضان المبارک رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 ماہ کی خطائیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے بہت سے فضائل و خصائل ہیں۔ ان میں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن میں صرف ماہ رمضان المبارک کا نام صراحتاً آیا۔ اس وجہ سے رمضان و قرآن میں گہری مناسبت ہے اور زیادہ تعلق، اسی لیے اس ماہ بالخصوص شب و روز قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جیسے کسان کھیتی کاٹ کر سال بھر آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مسلمان کی کمائی کا ہے کہ اس میں کمائی سال بھر کام آئے گی۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے کچھ فضائل سنے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اب ہم سے ودا ہونے والا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی ہماری ساری باتیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں بھی قبول فرمائے، میری بھی سب کی باتیں قبول فرمائے، اور ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی عبادات کی طرف۔ بعد از نماز فجر آپ نے درود ابراہیمی 45 مرتبہ یعنی کہ 45 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بعد از نماز ظہر آپ نے یا علیم 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، 26، 21 مرتبہ یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 سیکھتے ہیں۔ قل اللہم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ صدقہ کیا کریں۔ پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل نماز برائے قضاء حاجات پڑھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اپنی حاجتوں کو روا کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور 4 رکعت صلاۃ الحاجات نفل نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صلاۃ الحاجات کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتح، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں بے شک۔ پھر صلاۃ الحاجات کی دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھنی ہے۔ دعائے ایوب یہ ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک۔ صلاۃ الحاجات کی تیسری رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر صلاۃ الحاجات کی چوتھی رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ: اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔ آگے دوسری آیت کا ترجمہ: اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری 29ویں روزے کی عبادات اور وظائف اپنے اختتام کے مراحل کو پہنچتے ہیں۔ صبح انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا 29واں روزہ آپ ان وظائف کو اور عبادات کو کیجیے گا، اور اگر 30واں روزہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا میں 30ویں روزے کے وظائف اور عبادات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔